السلام علیکم دوستو، بیمار کی نماز کا بیان۔ نماز کو کسی کی حالت میں نہ چھوڑے جب تک کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت رہے۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھتی رہے اور جب کھڑا نہ ہوا جائے تو بیٹھ کر نماز پڑھے۔ بیٹھے بیٹھے رکوع کرے اور رکوع کر کے دونوں سجدے کرے اور کے لیے اتنا بھوکے کہ مایا گھٹنوں کے سامنے آ جائیں اور اس رکوع اور سجدہ کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو رکوع اور سجدے کے اشارے سے پردہ کرے اور سجدے کے لیے زیادہ جھک جایا۔ سجدہ کرنے کے لیے تکیہ وغیرہ کوئی اونچی چیز رکھ لینا اور اس پر سجدہ کرنا بہتر نہیں۔ جب سجدے کی طاقت نہ ہو تو بس اشارہ کر لیا کرے۔ تکیہ کے اوپر سجدے کی ضرورت نہیں، مگر کھڑے ہونے کی طاقت ہو تو، لیکن کھڑے ہونے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے یا بیماری کے بڑھ جانے کا ڈر ہے تب بھی بیٹھ کر نماز پڑھنا درست۔ اگر کھڑی ہو سکتی ہے لیکن رکوع اور سجدہ نہیں کر سکتی تو چاہے کھڑے ہو کر پڑھے اور رکوع و سجدہ کو اشارے سے ادا کرے اور چاہے بیٹھ کر نماز پڑھے اور رکوع و سجدہ کا اشارے سے ادا کرے، لیکن بیٹھ کر پڑھنا درست ہے۔ اگر بیٹھنے کو بھی طاقت نہیں رہی تو پیچھے گاؤں تکیہ وغیرہ لگا کر اسی طرح لیٹ جائیں کہ سر خوب اونچا رہے بلکہ قریب قریب بیٹھنے کے رہے اور پاؤں قبلے کی طرف پھیلا رہے، اور اگر کچھ طاقت ہو تو قبلے کی طرف پیر نہ پھیلائے بلکہ گھٹنے کھڑے رکھے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے اور سجدے کا اشارہ زیادہ نیچا کرے۔ اگر پاؤں تکیہ سے ٹیک لگا کر بھی اس طرح نہ لیٹ سکے کہ سر اور سینہ وغیرہ اونچا رہے تو قبلے کی طرف پیر کر کے بالکل چت لیٹ جائے، لیکن سر کے نیچے کوئی اونچا تکیہ رکھ دے کہ منہ قبلے کی طرف ہو جائے، سامان کی طرف نہ رہے، پھر سر کے اشارے سے نماز پڑھے، رکوع کا اشارہ کم کرے اور سجدے کا اشارہ ذرا زیادہ کرے۔ اگر چت نہ لیٹے بلکہ دائیں اور بائیں کروٹ پر قبلے کی طرف منہ کر کے لیٹے اور سر کے اشارے سے بھی جائز ہے، لیکن چت لیٹ کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے۔ اگر سر کا اشارہ کرنے کی بھی طاقت نہیں رہی تو نماز نہ پڑھے، پھر اگر ایک رات دن سے زیادہ یہی حالت رہی تو نماز بالکل معاف ہو گئی۔ اچھے ہونے کے بعد قضا پڑھنا بھی واجب نہیں ہے، اور اگر ایک ہی دن رات سے زیادہ یہ حالت نہیں رہی بلکہ ایک دن رات میں پھر اشارے سے پڑھنے کی طاقت بھی گئی تو ہمارے ہی سے قضا پڑھے اور یہ ارادہ نہ کرے کہ اب ہو جاؤں گی تب پڑھ گی کہ شاید مر گئی تو گنہگار مریں گے۔ اسی طرح اگر اچھا بھلا آدمی بے ہوش ہو جائے تو اگر بے ہوشی ایک دن رات سے زیادہ نہ ہوئی تو قضا واجب ہے، اور اگر ایک ہی دن رات سے بھی زیادہ ہو گئی تو قضا پڑھنا واجب نہیں ہو۔ جب نماز شروع کی اسی وقت بھلی چنگی بھی تھی، پھر جب جوڑی نماز پڑھ چکی تو نماز ہی میں کوئی ایسی رنگ چڑھ گئی کہ کھڑی نہ ہو سکی تو باقی نماز بیٹھ کر پڑھے۔ اگر رکوع سجدہ کر سکے تو کرے، نہیں تو رکوع سجدہ کو سر کے اشارے سے کرے، اور اگر ایسا حال ہو گیا کہ بیٹھنے کی بھی طاقت نہ رہی تو اسی طرح لیٹ کر باقی نماز کو پورا کرے۔ بیماری کی وجہ سے تھوڑی نماز بیٹھ کر پڑھی اور رکوع کی جگہ رکوع اور سجدے کی جگہ سجدہ کیا، پھر نماز میں ہی اچھی ہو گئی تو اسی نماز کو کھڑی ہو کر پورا کرے۔ اگر بیماری کی وجہ سے رکوع سجدے کی طاقت نہ تھی، اس لیے سر کے اشارے سے رکوع و سجدہ کیا، پھر جب کچھ نماز پڑھ چکی تو ایسی ہی ہو گئی کہ اب رکوع و سجدہ کر سکتی ہے تو اب یہ نماز جاتی رہی، اس کو پورا نہ کرے بلکہ پھر سے پڑھے۔
फालिज गिरा और ऐसी बीमारी हो गई कि पानी से इस्तिंजा नहीं कर सकती तो कपड़े या ढीले से पोंछ डाला करे और इसी तरह नमाज पढ़े। अगर खुद तयम्मुम ना कर सके तो कोई दूसरा तयम्मुम करा दे, और अगर ढीले या कपड़े से भी पोंछने की ताकत नहीं है तो भी नमाज कज़ा ना करें। इसी तरह नमाज पढ़ें। किसी और को उसके बदन को देखना और पोंछना दुरुस्त नहीं है। न माँ न बाप न लड़का न लड़की। हाँ, बीवी को अपने मियाँ का और मियाँ को अपनी बीवी का बदन देखना दुरुस्त है। इसके अलावा किसी को दुरुस्त नहीं। तंदुरुस्ती के ज़माने में कुछ नमाजें कज़ा हो गई थी, फिर बीमार हो गई तो बीमार के ज़माने में जिस तरह नमाज पढ़ने की ताकत हो उनकी कज़ा पढ़े। यह इंतज़ार ना करे कि जब खड़े होने की ताकत आए तब पढ़ूँगा या जब बैठने लगूँ और रुकू सजदा करने की ताकत आए तब पढ़ूँ। यह सब शैतानी ख्यालात हैं। दीनदारी की बात यह है कि तुरंत पढ़े, देर ना करें। अगर बीमार का बिस्तर नाजिस है लेकिन उसके बदलने में बहुत तकलीफ़ होगी तो उसी पर नमाज पढ़ लेना दुरुस्त है। हकीम ने किसी को आँख बनाई और हिलने जुलने से मना कर दिया तो लेटे लेटे नमाज पढ़ती रही।